السلام علیکم ناظرین امتیاز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یوتھ کی آواز۔ ناظرین، یہ ملک جس میں مہنگائی بڑھتی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، جس کی اکانومی بیٹھتی سے بیٹھتی چلی جا رہی ہے، جس کی عوام ہر روز مہنگائی کے طوفان کے نیچے دب رہے ہیں ناظرین، جو ملک ڈیفالٹ کے قریب ہر دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کافی سارے خطروں نے اس ملک کو ناظرین چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، جو کہ اس ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ ان تمام خطروں میں ناظرین ایک خطرہ دہشت گردی ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں سے ناظرین ایک دہشت گردی کا سلسلہ اس ملک میں شروع ہوا ہے۔ پہلے ناظرین کوئٹہ، پہلے بلوچستان، پھر ناظرین پرسوں اسلام آباد اور آج پھر کوئٹہ میں ناظرین ایک دھماکہ ہوا ہے۔ 2 بم لگائے گئے، جن میں ناظرین ایک تو پولیس نے ٹائم پر اسے ڈیفیوز کر لیا، لیکن ناظرین دوسرا جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا، جس کی زد میں 4 جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں اور انہیں سول ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ ناظرین، اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے کئی ماؤں نے اپنے بیٹوں کی قربانی دی ہے، کئی بہنوں نے اپنے بھائیوں کی قربانی دی ہے، کئی بیویوں نے اپنے شوہروں کی قربانی دی ہے، اور کافی بچے ناظرین اس ملک میں امن قائم کرتے ہوئے یتیم ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے باپ کی قربانی دی ہے اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے۔ اس امن کو برباد ہوتے ہوئے ہم نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن ناظرین، اس ملک کی جو ادارے ہیں اور جو اس ملک میں اس وقت گورنمنٹ ہے، وہ اس ملک میں ایسے کوئی اقدام نہیں کر رہی جن سے ناظرین اس ملک میں امن قائم ہو سکے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں جن کی بر وقت کارروائیوں کی وجہ سے یہ ملک آج اپنے پاؤں پر کھڑا ہے، ورنہ جو ہماری حکومت ہے اس نے کوئی ایسا نہیں چھوڑے حالات جن کی وجہ سے ملک تباہی کی طرف نہ جائے۔ ان کو ناظرین بتانا پڑے گا کہ یہ کس غیر ملکی ایجنڈے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ جب سے یہ آئے ہیں پچھلے 8 ماہ سے انہوں نے عوام کے لیے کوئی ایسا ریلیف نہیں دیا، عوام کے لیے کوئی ایک انہوں نے قومی اسمبلی سے بل پاس نہیں کروایا۔ اگر کچھ پاس کروایا تو اس کے ذریعے اپنے کیسز معاف کروائے ہیں، یا اپنی بہن کے کیسز معاف کروائے ہیں، یا اپنی بیٹی کے کیسز معاف کروائے ہیں، یا اپنے بھائی کے کیسز معاف کروائے ہیں۔ اپنے لیے سب کچھ کیا ہے، اس ملک کی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ جو آٹا 1100 روپے 1200 روپے کا تھا 20 کلو، آج وہ 2400 روپے یا 2800 روپے کا کلو بک رہا، 2400 روپے یا 2800 روپے کا 20 کلو مارکیٹ میں بک رہا ہے، اور عوام لینے پر مجبور ہیں، کیونکہ عوام کچھ نہیں کر سکتے سوائے افسوس کے۔ وہ ملک ناظرین جدھر آج سے 8 ماہ پہلے اچھی خبریں آ رہی تھیں، ہم روز کوئی خبر سنتے تھے کہ پاکستان نے آج کوئی ٹارگٹ اچیو کیا ہے، پاکستان آج اس شعبے میں ترقی پر جا رہا ہے، پاکستان آج اس شعبے میں ترقی پر جا رہا ہے۔ پاکستان عمران خان کی حکومت نے ٹورزم کو، سیاحت کو فروغ دیا، جس کے ذریعے پاکستان میں ٹورزم آئے اور پاکستان کو ایک بہت اچھا بینیفٹ ملا ٹورزم کے ذریعے۔ لیکن ناظرین، اس ملک کی جو اب گورنمنٹ ہے اور اس کی نااہلی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان میں امن قائم نہیں ہو رہا، اور اب ایک افسوسناک خبر آ رہی ہے یو ای سے کہ انہوں نے پاکستان میں 24 شہروں میں اپنے ٹورسٹ ویزے جو ہیں وہ بین کر دیے ہیں، کہ وہ پاکستان کے ان 24 شہروں میں اب دبئی سے کوئی گھومنے نہیں آ سکتا۔ تو یہ اس ملک کے لیے بہت بری خبر ہے۔ ناظرین، رات کو عمران خان صاحب نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیا، اور اس انٹرویو میں ناظرین انہوں کی بہت پختہ اور یقین سے انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مارچ یا اپریل کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پیر کے دن ان کے اراکین ہیں قومی اسمبلی کے، وہ قومی اسمبلی جائیں گے اور وہاں جا کر اپنے ویزوں کی منظوری کروائیں گے۔ تو یہ ایک اپڈیٹ آ رہی ہے عمران خان کی طرف سے۔ اس وقت جو عمران خان ہے وہ ایک الگ انداز میں پاکستان کی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں، جو کہ پی ڈی ایم کی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پی ڈی ایم ہر طرف سے شکست کھاتی چلی جا رہی ہے۔ ناظرین، اب ایک اور خبر آ رہی ہے لندن سے کہ حمزہ شہباز واپس آ رہے ہیں۔ حمزہ شہباز واپس نہیں آئے جب پاکستان میں فلاح متاثرین کھلے آسمان کے نیچے ناظرین رہ رہے تھے، تب وہ واپس نہیں آئے۔ وہ جب اس ملک میں دہشت گردی بڑھ رہی تھی، یا اس ملک کی عوام پریشان تھی، یا جب اس ملک میں بے روزگاری بڑھ رہی تھی، تب وہ واپس نہیں آئے۔
وہ اب واپس صرف اس لیے آ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب نے ان کو اسپیشل بلوایا ہے کہ آپ یہاں آئیں، وزیر اعلیٰ کے لیے جو ووٹنگ ہوگی اس میں آپ امیدوار ہوں گے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور آپ پنجاب کی وزارت اعلیٰ سنبھالیں گے، آپ اس لیے واپس آئیں۔ تو اب ناظرین، پاکستان کے وہ لوگ، میں پٹواریوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں کس بنا پر کہ جی یہ ہمارے لیڈر ہیں، آپ کا لیڈر تب کہاں تھا جب جو ہمارے اسلام متاثرین ہیں وہ بے روزگار یا کھلے آسمان کے نیچے رہ رہے تھے، جب اس ملک میں مہنگائی بڑھ رہی تھی تب آپ کا یہ کہاں تھا لیڈر حمدہ شہباز؟ تب تو یہ عوام کے اندر نہیں آیا، چاہے اس کا باپ ایسے فیصلے کر رہا تھا، لیکن اسے آ کے عوام کے اندر کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں جی یہ فیصلے غلط ہیں جو عوام کو مزید ڈبا رہے ہیں، تو ان کو شرم کرنی چاہیے کچھ۔ زرداری صاحب، ناظرین، تاریخ میں پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹرنک پیسوں کے بھرے ہوئے آئے ہوں اور وہ ویسے ہی واپس چلے گئے ہوں۔ زرداری صاحب کو جو مشن لاہور تھا وہ مکمل طور پر ناکام ہو گیا ہے۔ زرداری صاحب چودھری شجاعت حسین کو منانے میں ناکام ہو گئے ہیں کہ پرویز الہی کو ان کے ساتھ کھڑا پائیں۔ اب ایسا نہیں ہو رہا، جو اب تک اپڈیٹ آ رہی ہیں ان کے مطابق زرداری صاحب ناکام ہو گئے ہیں، وہ واپس چلے گئے ہیں، اور انہوں نے جو ٹینکر لائے تھے اپنے بھرے ہوئے ٹرنک وہ بھی واپس لے گئے ہیں، کیونکہ جو بھی اراکین ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ اب اگر ہم پیسوں کے عوض بکتے ہیں تو ہمارا سیاسی کریئر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ تو ناظرین، اب زرداری صاحب کو یہاں پر، زرداری صاحب کو نہیں بلکہ پوری پی ڈی ایم کو یہاں پر شکست ہوئی ہے، اور اب جو پنجاب کی اسمبلی ہے اسے تحلیل ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔